خدا سے رابطہ کرنا ہے، یہ چوتھے امام امام سجاد علیہ السلام نے، ہر امام نے اپنے دور میں اپنے دور کی مشکلات سختیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انسانیت کی تربیت کی ہے اور اس کے اقدامات. ہر امام کا دور مختلف ہے، سختیاں الگ ہیں، مشکلات ہیں، بشریت کے تقاضے بھی ہر دور میں الگ الگ تھے. اسی طرح امام کے دور میں بھی بہت سختیاں تھیں کہ جہاں اہل بیت کا نام نہیں لیا جا سکتا تھا، اور کربلا کے بعد کے واقعات آپ کے پیش نظر ضرور ہیں. اس دور کے اندر امام نے اہل بیت کے نام کو روشن کیا اور دعاؤں کے ذریعے سے ہر موضوع کو اپنے ماننے والوں تک پہنچایا. اس لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو دعاؤں کا خزانہ ہے وہ ساری اور میکسیمم دعائیں جو ہیں وہ امام سجاد علیہ السلام سے ہیں. اسی سے بہرحال جتنا ہو سکے گا اسی ذیل میں ہم کوئی گفتگو جتنی توفیق ہوگی ہم کریں گے. بہرحال یہ کہ ان ایام کے پروگرام میں ظاہراً بند حقیر کا آخری پروگرام ہے. خدا نے بہرحال توفیق دی اور اللہ کرے کہ ہم نے اس توفیق کا صحیح فائدہ اٹھایا ہو تاکہ خدا ہماری توفیقات میں اضافہ کرتا رہے. نعمت کا شکر جو ہے وہ نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، تو اگر ہم شکر کرتے رہیں گے تو پروردگار نعمت بڑھاتا رہے گا. خوب ماہ رجب گزر گیا اور ماہ شعبان اور پھر ماہ رمضان پیشہ پیش آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ماہ شعبان رسول خدا کا مہینہ ہے، پہلے بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو اس ماہ شعبان میں روزے رکھے خدا کے قرب کے لیے، یعنی گویا خدا کے قریب تو ہوگا. رسول خدا کہتے ہیں کہ میرے بھی وہ قریب ہو جائے گا. ائمہ سے روایت ہے کہ جو اس ماہ شعبان میں روزے رکھے گا پروردگار اس پر جنت کو واجب قرار دے دیتا ہے. تو بہرحال یہ غنیمت سمجھیں، بہرحال جو آپ سے جتنی توفیق ہو سکے، چھٹی کے دن، ایام کے دن جو آپ سے توفیق ہو، کوشش کریں بہرحال ماہ شعبان کے روزے رکھیں. کیونکہ حدیث میں بھی ہے کہ منادی آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کون ہے جو اس ماہ میں اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے. جو روزے رکھتا ہے اسی کو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے. ماہ رمضان کے تو روزے دیکھیں واجب ہے، آپ نہیں بھی چاہیں تو بھی آپ نے رکھنا ہی ہے. اب وہ نہیں رکھیں گے تو کیا ہے، سزا بھی ملنی ہے ظاہر ہے. واجب چھوڑیں گے تو اس کے لیے عطاف ہے، لیکن رکھ لیں گے تو کوئی ثواب تو ہے ہی نہیں کیونکہ واجب ہے. تو آپ گھبرا جائیں گے اتنی مشکل سے تم روزے رکھتے ہیں، ثواب بھی مولانا صاحب نہیں ہے. تو واجب ہے، واجب تو ادا کرنا ہے آپ نے، چاہے جیسے بھی. سانس لینا واجب ہے، آپ روک دیں کیا ہوگا؟ 2-4 لوگ آئیں گے کاندھوں میں اٹھا کے لے جائیں گے آپ کو اگر آپ نے سانس روک دی. روزہ بھی ایسی ہے، چھوڑ دیں گے آپ کا اپنا نقصان ہے. قیامت والے دن جو مشکلات ہوں گی وہ انسان نہیں برداشت کر سکتا، اس لیے روزہ بڑا ضروری ہے. وہ تو سب نے رکھنا ہی ہے. تو کمال یہ ہے کہ جہاں پہ آپشن دیے گئے ہیں وہاں رکھے آدمی روزہ، یعنی جہاں مستحب ہے تو وہاں پتہ چلے گا کہ میں خدا سے محبت کے لیے رکھ رہا ہوں روزہ، نہ کہ دکھانے کے لیے. البتہ یہاں پہ بھی فقہی مسئلہ بیان کرتا چلوں، جس کے اوپر قضا روزے ہیں وہ قضا کی نیت کر کے رکھے، یعنی اس کو قضا جو ہیں وہ جو انسان سے ہو جاتے ہیں. انسان سے قضا روزے، انسان مسافرت میں ہے یا انسان جب بلوغت پہ تو بہت پہلے آ جاتا ہے، لیکن شاید انسان کو اس تک بہت زیادہ ہوش نہ ہو یا بہت زیادہ متوجہ نہ ہو، تو ہو سکتا ہے روزے چھوڑ گئے ہوں، یا ہو سکتا ہے کچھ روزے رکھے ہوں پتہ ہی نہ ہو کہ روزے تو باطل ہو چکے تھے. بہت سارے مسائل جوانوں کے ایسے ہیں جنہیں پتہ نہیں ہے، انہوں نے روزے تو رکھ دیے لیکن روزہ نہیں تھا وہ. تو اس طرح کے مسائل ہیں تو شرمانا نہیں چاہیے پوچھنے سے. آن لائن سوال جوابات ہیں. اگر آپ شرماتے رہے اور آپ ایک عمل غلط کرتے رہے تو قیامت تک آپ ہی کے لیے مشکلات ہیں. اور آج کے دور کے اندر حجت تمام ہو چکی ہے. کیا بولیں جی مجھے مسئلہ پتہ نہیں تھا، آپ قیامت میں کھڑے ہو کے یہ نہیں بول سکتے پروردگار اتنے تو تمہارے پاس میں نے مولوی بھیجے، کسی سے تم پوچھ لیتے. دوسرا آن لائن اتنے اویلیبل تھے، ان سے پوچھ لیتے. کچھ نہیں تو کتابیں آن لائن موجود تھیں، ان سے. یعنی کتنی آپشن ہیں آج ہمارے پاس. کچھ نہیں تو یوٹیوب پہ لکھ دیں احکام، وہ آپ کی پوری تصویر اور ساری احکام آ جائے گی. تو بہرحال میری گزارش ہے کہ ہم اپنے وضوؤں کو صحیح کر لیں. میں اکثر لوگوں کو لوگ اتنی مستحبات بہترین ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن واجب وضو صحیح نہیں کر رہے. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا. اور اچھا ہمارے لیے کیا ہوتا ہے کہ ابھی میں آپ کو دیکھوں گا، آپ کے چہرے پہ داڑھی، آپ جو ہے وہ، تو میں اب یہ تو نہیں کہوں گا کہ وضو کر کے دکھائیں. خوب اچھی بات نہیں ہے کہ میں آپ کو بولوں، لیکن اگر آپ کر رہے ہوں اور میں گزر گیا
تو مجھے محسوس ہوگا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے. ہم نے بھی ایسے سیکھا ہے, ہم بھی وضو کر رہے ہیں, ہمارے استادوں نے دیکھا, کسی نے دیکھا بھائی تم صحیح نہیں کر رہے, کیونکہ بہت سی چیزیں ہمارے ذہن میں سلاٹ فکس ہیں کہ بھائی یہی ہے, اب وہ اصل میں ویسی نہیں ہے, تبدیل ہیں, وہ ویسی نہیں ہے. تھوڑا سا میں پوچھ لوں, اب میں شرم کے آگے نہیں پوچھتا کہ بھائی پتہ نہیں, کوئی شرم کی ضرورت نہیں ہے عزیزان محترم. جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم. شرم کرنا ہی نہیں چاہیے, اور وہ بھی احکام کے معاملے میں, دین کے معاملے میں شرم نہیں کریں. قیامت والے دن پھر کیا کرے گا آدمی, کھڑا ہوا ہوگا خدا کی بارگاہ میں, وہاں بولتے کاش پوچھ ہی لیتا میں کون سی کو میری انسلٹ ہو جانی تھی. عزیزان محترم, غسل, وضو, قرات, خاص طور پہ تلفظ, مخارج, جو صورتیں انسان قرآن میں پڑھتا ہے اس کے مخارج انسان کروا لے. آپ تو ماشاءاللہ عربی معاشرے میں رہتے ہیں, یہاں پہ کتنے آپ کے لوکل عربی دو بندہ انسان ان کے سامنے پڑھ لے کہ بھئی میں سورہ حمد پڑھ رہا ہوں, کیا یہ صحیح پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا. کچھ حروف تو ہیں کہ جن کو مخارج سے صحیح طرح ادا کرنا, اور یہ ضروری ہے, یہ واجبات میں سے, یہ ہم سے ہو نہیں رہے ہوتے. اور ہم مولانا صاحب یہ وظیفہ دے دیں, یہ عمل دے دیں, 40 دن یہ پڑھ لیں, وہ پڑھ لیں, یہ کر لیں. نا جہاں واجبات مشکل میں ہوں, مستحبات کا درخت کہاں لگائیں گے, زمین ہی نہیں ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ کر. آیت اللہ خوئی فرماتے ہیں کہ واجبات زمین ہے, مستحبات اس میں جو کاشت کیا جائے گا وہ بیج ہیں. جب زمین ہی نہیں ہے تو آپ بیج جتنے بھی ڈالتے رہیے, کہاں ڈالیں گے آپ بھی. تو اپنے واجبات کو بہتر کیجئے, شرمائے مت. عمر کا کوئی بھی حصہ ہو, شرمانے کی ضرورت نہیں ہے عزیزان محترم. قبر کے اندر شرم نہیں جائے گی, عمل جائے گا. تو بہتر ہے کہ ہم اس کو صحیح کر لیں. بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا اور ان کے لیے بدی ہوا ہے. ہمارے لیے بھی ہوتا ہے کہ ہم کیا بتائیں, یہ باتیں بتانے کی ہیں, جبکہ اساتید ہمارے بہت اصرار کرتے ہیں کہ ممبر پہ جب بھی جاؤ ایک آدھ فقہی مسئلہ ضرور بتایا کرو تاکہ لوگ متوجہ ہوں اس کی طرف, لوگوں کو پتا ہو. پاکستان, ہندوستان میں بہت ساری چیزیں اتنی غلط رائج ہیں معاشرے کے اندر. کہاں سے آئیں, وہ سب ایسی کرتے تھے. یہ کہاں سے آئی, وہ بھی ایسی کرتے تھے. اتنا بڑا ایک مسئلہ, جب انسان بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ خواتین کے ایام ہیں پاک ہونے کے. ہمارے معاشرے میں اسلام کی روح کے حساب سے, احادیث اور فقہ کے حساب سے 11 دن جو ہے وہ اس کے بعد نفاس پاک ہو جاتا ہے, اور پھر الگ الگ ہے. ہمارے ہاں 40 دن تک اکثر جگہوں پہ, اور انہوں نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا, 40 دن تک اس چارپائی سے نہیں ہٹنا. یہی 40 دن تو مہم تھے اس بچے کے لیے کہ جو پاک اور طہارت کے ساتھ وہ دودھ پینا تھا جو اس کی گوشت اور پوست میں لگنا تھا, اسی کو آپ نے طاہر نہیں ہونے دیا. کتنا غلط کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں, لیکن کیونکہ ہم نے کبھی زحمت ہی نہیں کی. توضیح المسائل کھول لیں, احکام کی کتاب کھول لیں, تہذیب الاسلام کھول لیں, کوئی چھوٹی چھوٹی باتیں عزیزان محترم یہ بڑی بن جاتی ہیں. اور پھر جب ہمارے مسائل پھنستے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ مشکل ہماری اپنی ایجاد کی ہوئی ہے, مشکل پروردگار کی طرف سے کوئی نہیں ہے. اتنی زحمت کی ہے عباس کلینی اور اتنے بڑے بڑے علماء نے عزیزان محترم, گاؤں گاؤں, دیہات دیہات جا کر حدیثوں کو جمع کیا اور اصول کافی لکھی ہے. ہم نے کتنی زحمت کی ہے آج تک کہ ہم تھوڑی سی اپنی ہدایت کے لیے. کون کہہ رہا ہے کہ آپ ساری پڑھیں, سارے چیپٹر پڑھیں. ہمارے استاد آغا شعبان دادشی کہتے ہیں کہ 110 بہار الانوار کی جلدیں ہیں, تو وہ کہنے لگے تم 110 سال تم بغیر ریپیٹ کیے مجلس میں پڑھ سکتے ہو اگر پڑھنا چاہو تو. لیکن کہتے زحمت تو کرو, کھولو تو صحیح کتابیں. ہم لوگ تو بہرحال اسی ایک کتاب کے لیے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ کوشش کریں صحیفہ سجادیہ کو کھولیں, کچھ کھولیں. امام نے بہت اس مشکل حالات میں تربیت بشریت کے لیے ایک ایسا صحیفہ دیا ہے ہمیں کہ اس کے اندر زندگی کے سارے مسائل بیان ہیں. ہینری کیربن جو فرینچ کرسچن تھا, وہ آیا آیت اللہ مراشی کی خدمت میں اور کہنے لگا کہ, تو انہوں نے کہا کہ تم متوجہ کیسے ہوئے اسلام کے عرفان کی طرف اور خدا سے رابطے کے لیے؟ تو کہتا ہے میں نے صحیفہ سجادیہ کو جب دیکھا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ خدا سے گفتگو کرنے کا طریقہ کیا ہے. وہ کرسچن کو سمجھ میں آ گیا, وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا آج تک. علماء بیان کرتے ہیں, مفاتیح الجناح تو سب کے پاس ہی ہوتی ہے نا, نہیں ہوتا اپلیکیشن تو سب کے پاس ہے. 15 دعائیں ہیں اس کے اندر, مناجات امام سجاد علیہ السلام کی 15 مناجات تائبین, مناجات شاکرین, اس کی دعا اس کی دعا. وہ تھوڑی سی زحمت کریں عزیزان محترم, تھوڑا سا ترجمہ پڑھ لیں. عربی نہیں اچھی تو ترجمہ پڑھ لیں کہ کس طرح امام خدا کی بارگاہ میں توبہ کرنا سکھا رہے ہیں, کس طرح امام
خدا کی بارگاہ میں شکر کرنا سکھا رہے ہیں. ہم کتنی زحمت کرتے ہیں. امام زین العابدین کے جو عبادت کی زینت تھے، یعنی عبادت کی زینت، اور اتنی عبادت کہ ابو حمزہ اسماعیلی کہ جن کی دعا ہم ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں شبوں کے اندر، یقیناً شاید وہ ابو حمزہ کی پہلی ملاقات ہو امام سے، تو کہتے ہیں میں نے مسجد کوفہ میں دیکھا کہ ایک شخص اتنی شدید طریقے سے خدا کی بارگاہ میں عبادت کر رہا ہے، گریہ کر رہا ہے. میں نے کہا یہ کون ہے جوان؟ تو جیسی مسجد کوفہ سے باہر نکلے تو میں نے غلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا تم نہیں جانتے، حسین ابن علی ابن الحسین ہے، امام حسین کا بیٹا ہے. تو اس وقت کہتا میں امام کی خدمت میں گیا تو امام نے کہا کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے مسجد کوفہ میں عبادت کرنے کا ثواب تو اپنے سینے کے بل چل کر آئے. عبادت اتنی شدید عبادت کہ راوی بیان کرتا ہے کہ گھر میں آگ لگ گئی، شور مچ گیا، مگر امام نے اپنی عبادت کو ترک نہیں کیا، سجدوں سے سر نہیں اٹھایا. تو کہا مولا آپ متوجہ نہیں ہوئے، آگ لگی ہوئی تھی. تو امام فرماتے ہیں دنیا کی آگ سے زیادہ قیامت کی آگ. عزیزان ہم نہیں پڑھ سکتے تو ہم بالکل بھی آگے نہیں بڑھتے ہیں. تو یہ تو نہیں کہا کہ یہی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم اول وقت میں تو نماز پڑھ سکتے ہیں. کم از کم انسان اول وقت میں تو پڑھ سکتا ہے، اگر ویسی نماز نہیں پڑھ سکتا. امام عبادت کر رہے تھے، امام کی آواز سرک گئی. راوی نے کہا بعد میں کہ مولا آپ نے دھیان نہیں دیا، آپ کی آواز ہٹ گئی. تو امام فرماتے ہیں مگر تم نہیں جانتے کہ میں کس کے مقابل کھڑا ہوا تھا، اور ابھی میں یوں کر رہا ہوتا ہوں. مکروہات ہیں، راضی نہیں ہے. آپ اپنے کمپنی کے سی او کے سامنے کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ ٹائی بالکل سیدھی کر کے، سلوٹے نہ آئیں، ہاتھ میں فائل بالکل صحیح ہو، بالکل سیدھے آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کون ہے کمپنی کا سی او؟ کتنے پیسے دیتا ہے آپ کو؟ کتنے دے دے گا آپ کو؟ کتنی گاڑی، کون سی گاڑی دے گا آپ کو؟ مگر جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے اس کے سامنے میں کیسے کھڑا ہوں؟ تو راوی نے کہا مولا ہم کیا کریں، ہماری تو ایسی نمازیں نہیں ہیں. تو کہا مستحبات پہ عمل کر کر اپنی نمازوں کو آگے بڑھاؤ. یعنی جب نماز پڑھے، واجب پڑھے، تو اس کے بعد مستحبات بھی ادا کرے. انسان جتنی ہو سکتا ہے انسان کو کرنی چاہیے. جانے محترم وہ اللہ اکبر کیا، اڑ کے بھاگ گیا. مانگنا تو ہے ہی نہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب خدا سے کیا مانگے، مگر خدا کو پتہ نہیں ہے. خدا کو سب پتہ ہے جانے محترم، مگر خدا چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے. مگر ماں نہیں جانتی بچے کو دودھ کی ضرورت ہے. بچہ روتا کیوں ہے؟ جب روتا ہے تو اپنی بھوک کی شدت کے احساس کو متوجہ کرواتا ہے، مگر ماں جانتی نہیں ہے بھوکا ہے. لیکن جب تک روتا نہیں ہے اسے نہیں دیتی ہے کھانا. چھوٹا سا بچہ ہے بھی بول نہیں سکتا. عزیزان ہم بھی ایسے ہی ہیں. خدا جانتا ہے، مگر خدا جب قرآن میں خود کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں مستجاب کروں گا. علامہ مجلسی اول کے آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد. علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ امام زمانہ سے ان کی ملاقات ہے. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے جب، اور یہاں بریکٹ میں ایک موضوع میں بیان کرتا چلا جاؤں. اکثر لوگ متمنی ہیں، ہونا بھی چاہیے، ہم سے بھی سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب امام زمانہ سے ملاقات کیسے ہو؟ اچھا کچھ تو ایسے ہیں کہ بڑے آرام سے کہہ بھی دیتے ہیں، سن بھی رہے ہوں گے، کہتے ہیں آغا صاحب ہماری بھی امام سے ملاقات کرا دیجئے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ فلسفہ غیبت یہ ہے کہ امام غیبت میں رہے. فلسفہ ہے یہ، امام غائب ہے. مجھے متمنی، مشتاق، عشق ہونا چاہیے کہ میری امام سے ملاقات ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ میں اپنے اعمالوں کو ویسا کروں جیسا امام چاہتا. اب اگر امام چاہیں گے تو مجھ سے مل لیں گے. خوب اگر امام نہیں چاہیں گے تو مجھے اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مثلا امام تو مل نہیں رہا، میں کوئی اچھا کام نہیں کر رہا. ایسا نہیں ہے عزیزان محترم. امام جہاں بہتر سمجھتے ہیں کسی سے ملنا وہ مل لیتے ہیں. اور بہت سارے ایسے بھی واقعات ہیں کہ جہاں امام ملے ہیں مگر امام نے بتایا نہیں کہ وہ امام ہے. بعد میں انسان کو محسوس ہوتا ہے یا احساس ہوتا ہے. تو
امام کا وجود ہر جگہ ہے. امام ایسے نہیں کہ آپ بولیں کہ یہاں امام نہیں ہوں گے، وہاں امام نہیں ہوں گے، یا فلانی جگہ امام نہیں ہوں گے، یا صرف امام بارگاہ میں امام ہوں گے. نہیں عزیزان، امام ہر جگہ ہیں. کیوں؟ خدا کی قدرت ہے. خدا جس کو 1100 سال سے زیادہ زندہ رکھ سکتا ہے، خدا اسے ہر جگہ بھی رکھ سکتا ہے. خوب یہ عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ امام دیکھ رہے ہیں، اور امام ہر وقت دیکھ رہے ہیں. آپ ہی گھبرائیں نہیں کہ ابھی آپ کو نہیں دیکھ رہے، امام ابھی بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں. امام ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہمارے اعمال امام تک جاتے ہیں عزیزان محترم. ہفتے میں بعض روایات 2 دفعہ کہتی ہیں، لیکن جاتے وقت کیا ہم اپنے امام ہمارے اعمال نامہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں یا گریہ کرتے ہیں؟ 2 کنڈیشن سے زیادہ تیسری کنڈیشن نہیں ہے. اب میں کوئی بھی عمل کروں، یہ دیکھوں کہ میرا مولا میرے اس عمل سے راضی ہے یا نہیں ہے. تو اگر تو میں امام کی خوشنودی کے لیے کام کر رہا ہوں تو خوش بحال، اور اگر خدا نہ خواستہ عزیزان محترم میں اپنے امام کو ناراض کر رہا ہوں تو میں کیسا مومن ہوں جو اپنے مولا کو تکلیف دے رہا ہوں. خوب جوانوں کے لیے، بہرحال یہ واقعہ میں پہلے بھی عرض سے میں چکا ہوں، لیکن آپ کی حسن سماعت کی نظر کہ ایک غالب دین نے اس کو بیان کیا، مختلف طریقے سے بیان کیا. انہوں نے دیکھا کہ سفر کر رہے تھے مشہد مقدس کی طرف، تو دیکھا ایک لڑکا برابر میں سوار ہے. ظاہراً حلیے سے بڑا ماڈرن لگ رہا تھا، پینٹ جو لباس اس نے پہنا ہوا تھا. تو لیکن جیسے ایک جگہ پر گاڑی رکی، کچھ ہوا تو نماز کا وقت آیا. تو اس جوان نے کہا کہ اگر آپ فوراً نہیں پڑھ تو مجھے اجازت دیجئے، میں فوراً نماز پڑھوں. تو بڑی تو بعد میں انہوں نے اس سے پوچھا کہ ظاہراً تو تمہارا حلیہ ایسا نہیں لگتا کہ مطلب لباس تم نے بالکل بڑا ماڈرن سا پہنا ہوا ہے، اور لیکن تم نماز کے لیے اتنے تشنا، اتنے فوراً اول ٹائم پہ، ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے بیان کیا کہ میں اپنی گریجویشن کے لیے پیرس گیا، میں وہاں پڑھتا تھا، لیکن شہر مہنگا تھا رہائش کے لیے. تو میں تھوڑے سے فاصلے پر 2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ایک ٹاؤن میں نے رینٹ پہ گھر لیا ہوا تھا. 2 سال ہونے کو آئے تھے. میرا آخری ایگزام تھا، اور اس دن میرا ایگزام 8 بجے تھا. فاصلہ جو تھا وہ کچھ گھنٹے کا تھا، لیکن صبح ایک ہی بس جاتی تھی ہمارے ٹاؤن سے، تو میں اس پہ سوار ہو گیا. 6 بجے بس آئی، میں سوار ہوا، کچھ سفر چلا، بس خراب ہو گئی. اب جب بس کے ڈرائیور نے دیکھا، کافی دیر کوشش کی کرنے کی، کچھ نہیں ہوا، تو میں ہائی وے پہ چلا گیا. کچھ اور بھی لوگ تھے کہ شاید کوئی سواری مل جائے جو شہر تک لے جائے، لیکن دور دور تک کوئی سواری نہیں تھی. اب جب ڈرائیور نے بولا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، میکینک کو لانا پڑے گا، تو وہاں پر میں ایک کونے پر بیٹھ گیا اور اپنے سر کو اپنے گھٹنوں میں رکھ کر، کیونکہ میں جب وہ کہتا ہے میں جب آیا تھا یہاں تو اس سے پہلے اپنے شہر میں نماز پابندی سے پڑھتا تھا، اور کچھ اپنی سستی کی وجہ سے نماز میری ضعیف ہو گئی تھی، ترک کر دیتا تھا کبھی کبھی. اس وقت مجھے شدید احساس ہوا. اس وقت میں نے اپنے وقت کے امام سے توسل کیا، میں آپ سے عہد کرتا ہوں مجھے کسی طریقے سے وہاں تک میرے کمرہ امتحان تک پہنچا دیجئے، میں آج کے بعد نماز اول وقت. کہتا ہے یہ جیسے ہی میں نے کہا تو دیکھا تھوڑی دیر میں کوئی شخص آیا اور اس نے ڈرائیور سے کہا کہ تم جاؤ سٹارٹ کرو. اس نے کہا کچھ نہیں ہو. کہہ رہے تم جاؤ سٹارٹ کرو. کہتا اس نے پتہ نہیں کچھ ہاتھ لگایا، اس نے سٹارٹ کیا، بس سٹارٹ ہو گئی. کہتا سب سے پہلے بس میں کودنے والا شخص میں تھا، لیکن جیسے ہی میں دروازے سے اندر ہوا تو وہ شخص دروازے کی طرف سے گھوم کر گزرتا ہوا، اس نے مجھے صرف اتنا کہا دیکھو جو عہد کیا ہے. کہتا ہے کہ جب میں نے یہ سنا تو میرا بدن خشک ہو گیا. میں نے کہا کہ یہ میری بات اس شخص کو کیسے پتہ چلی؟ کہتا ہے جب تک میں یہ سمجھتا کہ یہ وقت کا امام ہے، یہ امام کی طرف سے آیا ہوا کوئی شخص ہے، میں جیسے ہی نیچے اترا دیکھا وہ شخص. عزیزان محترم، امام کسی جگہ کے محتاج نہیں ہے. آپ دنیا کے کسی حصے میں بھی ہوں، کسی حصے میں ہوں، گاؤں میں ہوں، دیہات میں ہوں، شہر میں ہوں، کہیں پہ بھی ہوں، اب یہ میرے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں کتنا امام سے رابطہ کرتا ہوں. تو علامہ مجلسی اول فرماتے ہیں کہ میری امام زمانہ سے ملاقات ہوئی تو میں نے امام سے کہا کہ مولا مجھے خدا سے مانگنے کا طریقہ بتا دی. تو امام زمانہ نے مجھے صحیفے سجادیہ کی طرف متوجہ کیا کہ یہ وہ دعائیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے تم اپنے پروردگار. عزیزان وہ دعائیں میری زندگی میں کہاں ہیں؟
میں آپ سے کیوں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں. 200 سے زیادہ دعائیں ہیں امام کی جو جمع کی گئی ہیں. صحیفہ سجادیہ میں 50 سمتنگ ہے. 50 سے زیادہ صحیفہ سجادیہ کی شرح لکھی جا چکی ہے. میں نے آج تک کتنی پڑھی؟ پھر آپ بولیں گے میں مولا امام سجاد آپ کا جشن منانے آیا ہوں. پھر اب آپ ناراض ہوں گے کہ مولانا صاحب خوش کے بجائے رلانے کے چکر میں رہتے ہیں ہر وقت. خوشی تو یہی ہے نا کہ مولا خوش ہوں. وہ میں دنیا کی رضایت کو راضی رکھوں تو روز قیامت میں خدا نے کیا کر رہا ہے؟ بولو جاؤ جس کے لیے راضی رکھ رہے تو انہی کے ساتھ آنا. ہمارے سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. عزیزان محترم سمجھنے کی کوشش کریں, معاملہ بہت نازک ہے. اتنی زحمت کی امام نے کربلا کے بعد 33-34 چند سال جو امام بعد میں زندہ رہے, کن حالات میں وہ شخص کے جس نے اپنے سامنے 18 یوسف کو قربان ہوتے دیکھا, کتنی سخت زندگی تھی. کنیز کہتی ہے کہ میں نے کبھی بھی امام کو بستر پہ سوتے ہوئے نہیں پائے, ہمیشہ نیچے فرش پہ سوتے تھے. کھانا دو تو امام گریا کرتے تھے, پانی دو تو امام گریا کرتے. اس مشکل وقت اور سختی کے عالم میں امام نے یہ دعائیں تعلیم کہ جہاں اہل بیت کا نام ختم کرنے کے لیے دشمن تولا ہوا تھا, وہاں امام نے ہر دعا کو محمد و آل محمد پر صلوات سے شروع. عزیزان بہرحال کچھ زحمت کریں, ماہ شعبان بھی ہے, ماہ شعبان میں مناجات شعبانیہ بھی ہے, تھوڑا سا پڑھیں. ایک آدھ جملہ آپ کی خدمت میں. مناجات شعبانیہ میں انسان پہلے دعا کے حصے میں اپنے آپ کو توڑ کر, اپنے آپ کو شکستہ حالت میں خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے. پہلی جگہ میں یہی کہتا ہے شروع میں کہ پروردگار اگر تو نے مجھے رزق نہیں دیا تو مجھے کون رزق دے گا, اور پروردگار اگر تو نے مجھے رسوا کر دیا تو کوئی نہیں جو مجھے عزت دے سکے گا. کوئی معرفت ہے عزیزان محترم. خدا آئمہ نے اپنی پوری زندگی گزاری اس لیے کہ ہم خدا کو پہچانے. خدا کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ ہم خدا کو کتنا پہچان رہے ہیں؟ میں پہلے 8 سال کا تھا, پھر 18 کا ہوا, پھر 28 کا ہوا, پھر 38, پھر 48, اب تو 40 سے اوپر بات بھی نہیں جا رہی ہے. پیکیج بھی شارٹ ہو گیا ہے, فوراً 40. تو جوان آدمی کچھ نہیں, چلتے چلتے گیا, پتہ ہی نہیں چلتا. صحیح تھا, کیا ہوا؟ ہارٹ فیل ہو گیا. اب ہم اس چکر میں ہوں کہ نہیں 40 کے بعد کچھ سوچیں گے, 50 کے بعد کچھ سوچیں گے. وہ دور عزیزان محترم گیا. ابھی تو ابھی سے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیں, کیونکہ ملک الموت انتظار نہیں کر رہا, آج کل جلدی آ رہا بہت زیادہ. ابھی آپ کے آمنے سامنے آپ کو, پہلے اتنی ڈیتھ نہیں ہوتی تھی عزیزان محترم, ابھی تو بہت تیزی سے ہوتی ہے. انسان گیا, کل تھا بیٹھا ہوا, دوسرے دن چلا گیا. ہمیں بھی کوئی پتہ نہیں ہے ابھی یہاں سے اٹھ کے نیچے بھی اٹھ پائیں گے, اتر پائیں گے کہ نہیں ہو پائیں گے. لیکن میں جی ایسے رہا ہوں جیسے میں نے 100 سال زندہ رہنا. جبکہ آپ دیکھیں شہید دستغیب, آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ. شہید دستغیب اپنی کتاب میں واقعہ نقل کرتے ہیں ایک شخص کا کہ اسے حالت احتضار میں بالکل آخری وقت میں تھا, تو کہتے ہیں کہ ان کو تلقین پڑھائی گئی کہ لا الہ الا اللہ کہو, اللہ پر ایمان لے کر آؤ, اشہد ان محمد رسول اللہ. کہنا بڑی مشکل سے اس نے پہلا کلمہ دوسرا کلمے کا دوسرا حصہ پڑھا, بہت مشکل سے کہہ رہا اس نے پڑھا. جب تیسرا ہم نے کہا کہ علی ولی اللہ پڑھو تو اس نے اشارہ کر دیا نہیں پڑھا جا. ایسے میں اس کی عجیب سی حالت ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گیا. جب کہ آخری وقت تھا, اس کو ہاسپٹل لے گیا. کہتے ہیں کچھ عرصے اس کو خیوش آیا, تو وہ کہتے ہیں دوبارہ ان کی خدمت میں گیا تو انہوں نے کہا تھا اس وقت جب ہم تمہیں تلقین پڑھا رہے تھے تو تم نے تلقین کے شروع کے 2 بولے, تیسرا کیوں نہیں بولا؟ کہتا ہے میں نے دیکھا جب آپ مجھے تلقین پڑھا رہے تھے تو ایک بہت بڑا دیو ہے, اس کے ہاتھ میں زنجیریں ہیں اور اس کے یہ 3 حلقے ہیں. لا الہ الا اللہ جب آپ نے کہا پڑھو تو مجھے بہت سخت ہوئی, کیونکہ وہ زنجیر اپنی طرف کھینچ رہا تھا. میں نے بہرحال پھر بھی توحید کو اپنی طرف لے لیا. پھر جب آپ نے کہا محمد رسول اللہ کہو تو کہا, وہ بھی اس نے کھینچنے کی کوشش کی مگر وہ بھی میں نے اس سے لے لی. لیکن جب آپ نے کہا علی ولی اللہ کہو تو اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی اور ایک ہاتھ میں اس نے مجھے ایک تھیلا دکھایا, کہا کہ اگر یہ تم نے گواہی دے دی تو یہ تمہارا سارا جتنا بینک بیلنس ہے, جتنا تمہارا مال ہے, تمہیں کچھ نہیں ملنے والا. اس وقت میں نے کہا یہی تو میری ساری جمع پونجی ہے, اور اچانک سے وہ علی ولی اللہ کی زنجیر میرے ہاتھ میں آ گئی. تو میں مرنے کے بجائے مجھے بچ گیا. میں نے دیکھا کہ میں اپنے آپ کو بستر پہ